پی ٹی آئی کو اپنے سیاسی استحکام کے لیے وزیر اعظم کو اپنے سیاسی مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی ٹیم کو متحد کریں۔ اقتدار کے تیسرے سال میں بھی پی ٹی آئی حکومت میں اہم وزارتوں اور اختیارات کے لیے زور آزمائی چل رہی ہے۔ وفاقی کابینہ میں اکھاڑ پچھاڑ کی وجہ سے وزراء کے درمیان رنجشیں اور کدورتیں عام ہیں اور نمایاں ہیں۔ خاص طور پر وزارت اطلاعات و نشریات کے وزراء مسلسل ایک دوسرے کے نشانے پر ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت میں پہلے 8 ماہ فواد چودھری وزیر اطلاعات رہے، پھر فردوس عاشق اعوان 1 سال معاون خصوصی اطلاعات رہی، ان کے بعد سینیٹر شبلی فراز کو 1 سال کے لیے وزارت اطلاعات سپرد کی گئی۔ 2 ہفتوں سے ایک بار پھر فواد چودھری وزیر اطلاعات ہے۔ آج فاروق حبیب نے اطلاعات کے وزیر مملکت کا حلف اٹھا لیا، یعنی 4 وزراء 32 مہینوں میں 4 بار ان اور آؤٹ ہو چکے ہیں۔ صرف یہ وزارت اطلاعات کی بات نہیں ہے، یہ باہمی مگر یہ وزارت اطلاعات کے وزراء کی باہمی چپقلش باقاعدہ میڈیا، ٹاک شوز اور پریس کانفرنس میں بھی آتی رہتی ہے۔ ایک دوسرے کی اہلیت، طریقہ کار اور دائرہ اختیارات پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فواد چودھری شبلی فراز میں وزارت اطلاعات اور سائنس سے ٹیکنالوجی کا تبادلہ ہوا، جس کی وجہ سے دونوں وزراء نے نام لیے بغیر ایک دوسرے پر طنزیہ جملے کہنے شروع کر دیے، جو کسی صورت میں بھی ایک احسن عمل نہیں تھا اور ایک ہاؤس ان آرڈر کی نشانی نہیں تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری کا کام یہ نہیں ہے کہ عید کب ہے اور روزہ کب ہے۔ اس نے بہت ایک بڑے میچور طریقے سے ہم نے ملک کے جو ٹیکنالوجی کے اور جو سائنس کی فیلڈ میں جو ہمارے ایشوز ہیں ہم نے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ تو یہ تو ایک اس کے طور پہ تو ہو سکتا ہے ایک مذاق۔ جو چاند، ستارے، اسپیس، اگر ان کاموں کے اوپر کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری کا کام نہیں ہے تو پھر کیا کام ہو؟ تو لیکن مجھے امید ہے وہ کئی دفعہ بنسپر آف دا موومنٹ میں بھی کوئی بات کر جاتا ہے، اور شبلی صاحب کو بھی شاید وہ ایک اس وقت کوئی بات کر گئے ہوں گے، لیکن مجھے امید ہے الٹیمیٹلی وہ اس چیز کو ریئلائز کریں گے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ دفعہ کی بات نہیں تھی، شکوہ جواب شکوہ اس یہاں ختم نہیں ہوا۔ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کی جانب سے وینٹیلیٹرز کی تیاری پر بھی دونوں وزراء کی شکایتیں اور وضاحتیں سامنے آئیں۔ ہماری جو کچھ ادارے ہیں جس میں این آر ٹی سی ہے اور کچھ پرائیویٹ 1-2 فرمز ہیں جو کہ وینٹیلیٹرز کو بنا رہی ہیں، اور ابھی وہ اس مقام کی نہیں ہے جس میں کہ 16 فنکشنز ہوتے ہیں ایک وینٹیلیٹر کے، جس میں سے جو ہمارے جو بنے ہیں، جو میری اطلاع ہے اس میں تو ہمارے جو وینٹیلیٹرز جو بن رہے ہیں لوکل لیول پہ وہ صرف تقریباً 4 فنکشنز کو پورا کرتے ہیں۔ شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ پوری پریزنٹیشن شاید ان کو نہ ہوئی ہوں، کیونکہ کوئی بھی جو وینٹیلیٹر ہے، اگر آپ سری لنکا کو 100 وینٹیلیٹر بھیج رہے ہیں یا عراق کو 300 بھیج رہے ہیں یا میو ہاسپٹل میں آپ کے لگے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ سرٹیفکیشنز کے بغیر تو نہیں لگ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو جو بریفنگ، ظاہر ہے کہ ان کو خود تو ان چیزوں کا اتنا علم نہیں ہوگا، وہ بریفنگز کے اوپر ہی چل رہے ہوں گے، تو شاید انہوں نے جو بریفنگ لی ہے، میرے خیال میں ان کو چاہیے کہ جو کمپنیاں بنا رہی ہیں ان سے بریفنگ لیں، تو وہ ان کو سرٹیفکیشنز بھی دے دیں گی کہ کون سے سرٹیفکیشنز ہیں، کیسا چل رہا ہے۔ عمران خان ٹیم کے اراکین جب ایک دوسرے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ حزب اختلاف کے لوگ پی ٹی آئی کی اور حکومت کے وزراء کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے کہ فواد چودھری وزارت اطلاعات کے لیے بے چین تھے۔ انہوں نے کہا کہ فواد چودھری نے کبھی کسی کو وزارت اطلاعات میں چلنے بھی نہیں دیا، یہ کسی اپوزیشن لیڈر کا بیان نہیں ہے، یہ خود حکومت کی پنجاب میں وزیر اطلاعات یعنی کہ مشیر اطلاعات کا بیان ہے۔ فواد چودھری صاحب کو جس دن سے ہٹایا گیا تھا، فواد چودھری صاحب اس سیٹ پہ آنے کے لیے بہت زیادہ بےتاب تھے، اور اس دوران میں مجھے بھی 1 سال کے لیے موقع ملا، شبلی صاحب کو موقع ملا، لیکن ڈی فیکٹو انفارمیشن منسٹر جو تھے وہ فواد چودھری صاحب ہی تھے، کیونکہ کبھی کوئی ٹویٹ ہو جائے، کبھی کوئی گورنمنٹ پالیسی پہ کمنٹ، کبھی کسی پہ ڈفرینٹ نیریٹو، تو اس سے جو ہے وہ اس اسپوکس پرسن کا اور اس حکومتی ترجمان کا کام جو ہے کافی حد تک متاثر ہوتا تھا۔ تو یہ زیادہ اچھا ہوا کہ وہ ادھر ادھر سے اسٹیٹمنٹ دینے کی بجائے اپنے مورچے پہ آ کے بیٹھ کے اسٹیٹمنٹ دیں، اور ایکچولی جو ان کا شوق بھی پورا ہو۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ انہوں نے کسی منسٹر کو بھی چلنے نہیں دیا۔ میں نے عرض کیا نا، ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن کے لیڈرز آپ کے ساتھ ایک دوسرے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ فردوس عاشق اعوان وہ اسکور سیٹل کر رہی تھی، کیونکہ جب ان کو وزارت اطلاعات سے عمران خان نے ہٹایا تھا وفاقی پوزیشن سے، تو فواد چودھری صاحب نے برملا کہا تھا۔
ان کی کیپیسٹی نہیں تھی، ان کو تو جو لگایا تھا اور اس کے لیے صرف عہدہ لے ہی نہیں لینا ہوتا، اس کو جسٹیفائی بھی کرنا ہوتا. تو انہوں نے ٹھیک ہے اپنی لابنگ کر لی، ادھر ادھر کر کے وہ بن گئی، لیکن وہ کبھی بھی یہ سہل نہیں تھی کہ وہ اس وزارت کو چلا سکتے. دو سا کمان تو نہیں ہے، وہ تو بڑا ایک آنریبل آدمی ہے اور بڑا وہ سب، یہ تو وہ تو پھر جب ہو جاتا ہے نا فرینکلی ان الیکٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا پرابلم یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر وقت ثابت کرنے کی کوشش کے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کے چکر میں بھی پڑنا پڑتا ہے نا انہیں. یہ صرف وزارت اطلاعات کی بات نہیں ہے. کون نہیں جانتا کہ پی ٹی آئی میں بعض سر گروپس میں اندرونی خلفشار بڑھتا جا رہا ہے، چاہے جہانگیر ترین کا ہم خیال گروپ ہو جس نے پی ٹی آئی کو عملاً تقسیم کر دیا ہے، پنجاب حکومت کے اندر کی دھڑے بندیاں ہوں، کون وزیر کون مشیر کس گروپ کے ساتھ ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ بازار حکومت ایک کچے دھاگے پر ڈول رہی ہے. پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات 2018 کے انتخابی ٹکٹوں کی تقسیم اور حکومت سازی اور وزارتوں کی تقسیم کے وقت ہی شدت اختیار کر گئے تھے، جو کہ اب اس کی بڑی ہیوی کاسٹ ہے جو پی ٹی آئی، اس کی حکومت، اس کا امیج اور عمران خان پے کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ انتخابی جلسے ہوں، عمران خان نے دائیں جہانگیر ترین، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نظر آتے تھے، لیکن اب حکومت بننے کے بعد یہ لوگ ایک دوسرے کے مد مقابل نظر آتے ہیں اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی کلیدی لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، جو کہ یقیناً ایک بہت ہی ایک تشویشناک صورتحال ہے عمران خان کے لیے، کم از کم ہونی تو چاہیے. جب پہلے اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے، جہانگیر ترین صاحب نے بڑا زور لگا کے ان کو جو ہے وہ فائنانس منسٹر سے فارغ کروایا. پھر اسد عمر صاحب جب دوبارہ آئے انہوں نے پوری کوشش کر کے جہانگیر ترین کو فارغ کروا دیا. اور اسی طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ملاقاتیں ہوئی ترین صاحب سے، لیکن ان کی کوئی آپس کی کوئی بات بنی نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی فرینکلی کہ آپ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں پارٹیز کے اندر، ایک اپنی گروپنگ بھی چلتی ہے، لیکن آپ اپنے ہی جو جس شاخ پہ بیٹھے ہوں آپ اس کو تو نہیں کاٹ دیتے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو انٹرنل فائٹنگ تھی بٹوین دیز 3-4 ٹاپ لیڈرز، اس نے نہ صرف پارٹی کو بڑا نقصان پہنچایا بلکہ اس کے نتیجے میں پوری پولیٹیکل کلاس آؤٹ ہو گئی اور ان کی جگہ جو ہے وہ بیوروکریٹس نے لے لی. اور پرائم منسٹر صاحب کا جو ایک ویژن تھا یا جو جس طریقے سے امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی نہیں. صاحب موضوع پہ بات کرنے کے لیے اسلام آباد جائیں گے، جہاں پر ممتاز سینئر صحافی اور اسلام آباد میں ہمارے بیورو چیف خاور گھومر موجود ہے. خاور گھومر صاحب، آپ نے ساری گفتگو دیکھ لی، سارا پس منظر آپ نے دیکھ لیا، آپ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ان لوگوں کے ساتھ ڈیل بھی کرتے ہیں، روزانہ آپ کی ان لوگوں سے سب سے بات ہوتی رہتی ہے. کیا وجہ ہے عمران خان کے قابو میں نہیں ہے یہ پوری پارٹی کے یہ معاملات جو ہے؟ خان صاحب، پہلے تو آپ کو سٹوری بتا دیں، یہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری میں گئے ہیں شبلی صاحب، بنیادی طور پر فواد چودھری صاحب کا یہ خیال تھا، انہوں نے کافی کوشش بھی کی کہ وہ انفارمیشن منسٹری کے ساتھ ساتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری کو بھی ساتھ رکھیں، ایڈیشنل چارج اس کا اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ ان کے مطابق وہ کافی اچھا کام کر رہے تھے اور اگر کوئی اور منسٹر آئے گا تو منسٹری اچھی نہیں چلے گی. پرائم منسٹر صاحب راضی ہو گئے، لیکن بعد میں اطلاعات یہ ہیں کہ پھر شبلی صاحب کے جو ہمدرد ہیں پارٹی کے اندر، ان کی جو لابی ہے وہ بھی پرائم منسٹر صاحب کے پاس گئے. انہوں نے کہا جی ہمارے سینئر ساتھی ہیں، منسٹر تھے، اب سینٹ کا الیکشن لڑ کے دوبارہ آئے ہیں، تو یہ بڑی ہمارے لیے عظیمت کی بات ہوگی، خاص طور پر کے پی سے وہ ہیں تو ان کو کوئی نہ کوئی منسٹری دی جانی چاہیے. تو وہ ان کو یہ منسٹری ملی. تو یہ جو آپ تھوڑی سی بیان بازی دونوں اطراف سے چودھری صاحب اور شبلی صاحب کے درمیان دیکھ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے خالی چودھری صاحب اور شبلی صاحب اور فردوس صاحبہ اور ان کی بات نہیں. آپ کو پتہ ہے یہ پارٹی بری طرح سے منقسم ہے. یہ کیسے مطلب یہ جو گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں پبلکلی کر رہے ہوتے ہیں، لگتا ہے اپوزیشن لیڈر ایک دوسرے کے لیے بات کر رہے ہیں اور اندر سے جو ہے وہ بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر عمران خان کیوں ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ ہماری جب بات ہوئی خان صاحب سے اس سارے ایشو کے اوپر تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری پارٹی ہے، پہلی دفعہ ہم حکومت میں آئے ہیں اور سرٹنلی ہمارے سامنے وہ چیلنجز آ رہے ہیں کہ جو کہ باقی پارٹیز جو ماضی کی بڑی پارٹیز ہیں، خاص طور پر حکومت میں ان کا زیادہ تجربہ ہے، تو ہمارے ہاں ذرا تھوڑی سی لڑائی جھگڑے زیادہ ہو رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں جب ان سے دوبارہ یہ پوچھا گیا کہ سر یہ اب آپ کو 3 سال ہو گئے ہیں، اگست کے اندر 3 سال ہو جائیں گے، اگر اسی طرح آپ کے یہ لڑائی جھگڑے چلتے رہے تو پھر آپ اگلے الیکشن میں کس طرح جائیں گے؟ ابھی بھی جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں وہاں سے جو نتائج پارٹی کو مل رہے ہیں وہ تو کوئی اچھے مثبت نہیں ہے، تو یہ تو کافی سیریس آپ کے لیے مسائل ہو جائیں گے. پارٹی کے اندر یہ ادراک ہے، چیئرمین خاص طور پر ایز اے چیئرمین اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب، ان کو اس چیز کا احساس تو ہے کہ پارٹی کے اندر لڑائی جھگڑے کافی زیادہ ہیں، لیکن ابھی تک وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پائے.
کچھ جو ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے بات ہوئی کہ کیا وجہ ہے کہ دیکھیے گورنر صاحب سامنے مثالیں ہیں. بڑے بڑے الیکشن صرف ان ڈیفرنسز کی وجہ سے نوشیرہ کا شاہکار الیکشن ہار گئے, سیالکوٹ کا الیکشن ہار گئے, تھوڑی دیر میں یہ کراچی کا الیکشن ہار جائیں گے. پارٹی بالکل اندر سے تتر بتر ہو رہی ہے. یہ عمران خان کے لیے بہت بڑا کنسرن ہونا چاہیے. سرٹنلی خان صاحب ابھی 2 سال اس کے بعد رہ گئے ہیں. 2 سال تو آلریڈی آپ الیکشن موڈ کے اندر چلے جاتے ہیں, اور اب خان صاحب کو اس حوالے سے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اسی طرح یہ لڑائیاں جاری رہیں گی یا پھر کسی سطح کے اوپر کوئی پارٹی ڈسپلن میں یہ لوگ آئیں گے. فی الوقت آپ کو یہ بتائیں کہ جو ہے شاہ محمود قریشی ورسز ہماری جو ہیں شری مزاری صاحبہ ہوں, ان کے بیانات, لاء ڈویژن کے اندر فاروق نسیم صاحب ہیں, ایک طرف اٹارنی جنرل ہیں, بابر وان صاحب ہیں, ان کے آپس میں چپکش چلتی رہتی ہے. ان کی جب فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ ہوں وہاں پہ وزراء بجائے اپنی منسٹریز کی پرفارمنس سامنے بتانے کے وہ ایک دوسرے کے اوپر وہ تیر اندازی شروع کر دیتے ہیں. بالکل ہاؤس از ناٹ ان آرڈر, اور اگر یہی مسائل آگے چلتے رہے ان کے تو پھر ان کا اگلا الیکشن جو ہے آلریڈی جس طرح کے اشاریے مل رہے ہیں کافی مشکل ہو جائے گا. خان صاحب بنیادی طور پر اس سوال کو صحیح طرح ایڈریس نہیں کر پا رہے. جب بھی ان سے بات ہوئی ہے وہ ہلکا سا مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ خاور گھومن ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمارے بیورو چیف اسلام آباد میں. کمرشل بریک, اس کے بعد